بیک ناظرین. جی عدنان صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ورلڈ بینک نے اشارہ کر دیا ہے کہ کورونا کا اگلا ٹارگٹ جنوبی ایشیا ہے, جس میں پاکستان اور افغانستان بھی شامل ہو سکتے ہیں اس میں, کیونکہ جو بیماری ہے یہ بہت تیزی سے پھیلی آ رہی ہے. کیونکہ امریکہ کی بات کریں تو اس میں جو ہے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے اور وہ نمبر 1 پہ آ گیا ہے. وہاں لوگوں کی اموات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو پاکستان اس حوالے سے کیا ابھی اس وقت اقدامات کر رہا ہے اور آگے اس وبا سے لڑنے کے لیے کیا اقدامات کرے گا؟ سر, اس وبا میں یہ ایک ایسا دشمن ہے جس کے بارے میں پوری دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتا. یہ ایک ایسا دشمن ہے جو آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کے حملے کے اثرات 14 دن کے بعد پتہ چلتے ہیں. یعنی کہ 14 دن تک تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے اوپر دشمن حملہ ہو گیا ہے, اور جب پتہ چلتا ہے تو پھر ہم نے اس دشمن کے خلاف لڑنا ہوتا ہے. اچھا, میں اس پروگرام کے توسط سے آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہماری قوم کے لیے, کیونکہ ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا کہ یہ پھیلے گا. اب اس کو پھیلنے سے, اس کے خلاف جو لڑنا ہے نا, لڑنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار پوری دنیا کے اندر کہا جاتا ہے امیون سسٹم. امیون سسٹم جس کی دماغی طاقت یا جس کی فزیکلی طاقت زیادہ ہوگی وہ سروائیو کر جائے گا, جس کی کم ہوگی وہ مر جائے گا. اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا WHO نے کہ بچے اور بزرگ مر جائیں گے. دیکھیں, پاکستان وہ ملک نہیں ہے جہاں پہ بزرگ مر رہا ہو تو یہ لوگ اولڈ ہوم میں بیٹھا ہوگا, بزرگ مر رہا ہوگا, یا بزرگ مر رہا ہوگا تو وہ کہیں گے, بچے کہیں گے جی ابے نے اپنی زندگی جی لی تھی تو وہ مر گیا تو کوئی بات نہیں. ہمیں اپنے بزرگوں سے بڑا پیار ہے, ہم روایتی لوگ ہیں, ہم اپنے بزرگوں کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 5 کروڑ لوگ غربت کے لکیر سے نیچے ہیں. ان کے بچے جب بھوکے مریں گے تو وہ سڑکوں کے اوپر نکلیں گے. ہمیں اس وقت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں لوگوں کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ وی کین فائٹ ود دس ایول. میں آج اس کو ایول کا نام دیتا ہوں, وبا سے اس ایول کا نام دیتا ہوں, کیونکہ ایول کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا اور اس وبا کا بھی کسی کو نہیں پتہ. دنیا کا بڑے سے بڑے سائنٹسٹ ابھی تک یہ کنفرم نہیں کر پائے کہ یہ زندہ یا مردہ ہے. ٹھیک ہے, اور ایول کے ساتھ ہمیشہ ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے. میں اپنی پاکستانی قوم کو کہوں گا کہ سجدوں کے اندر گر جائیں, اپنے خدا کی مدد طلب کریں. ہمارے ایمان بہت مضبوط ہے, اور اگر خدا نخواستہ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں کسی کو کرونا وائرس ہو گیا ہے تو اسے تڑپ کے مرنے نہ دیں. میں نے بہت سے ویڈیوز دیکھی ہیں, دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ ایک مریض تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے, اور لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ یہ کرونا کا مریض ہے. یار, ہو سکتا ہے اسے ہارٹ اٹیک آیا ہو سکتا ہے اسے کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے اسے فالج کا اٹیک ہوا, اسے فوری طور پہ طبی امداد کی ضرورت ہو, اور ہم اسے ہاتھ نہ لگائیں, وہ تڑپ کے مر جائے. ہمیں انسانیت کے درجے سے نہیں گرنا چاہیے. امیون سسٹم لوگوں کی شراکت داری سے مضبوط ہوگا. کسی کو ایک چھوٹا سا بخار ہو جائے نا, ہمارے اپنے کو کسی کو, اس کو آپ خالی کمرے کے اندر چھوڑ دیں, اسے کہیں کہ وہ بخار کے ساتھ لڑتا رہے, تو وہ اس سوچ کے ساتھ ہی مر جائے گا کہ یار مجھے ہو گیا. وہ اکیلے تنہائی میں مر جائے گا. اسے ہمت دیں, اسے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ لوگ سارے ٹی وی چینلز والے چائنا کی مثال دیتے ہیں کہ چائنا نے کرونا وائرس کو ختم کر دیا, چائنا نے لاک ڈاؤن کیا, لیکن کیا کسی ٹی وی چینل والے نے یہ بتایا کہ چائنا کے اندر کیسز کرونا وائرس کے کتنے تھے؟ 84,000. بڑے نمبر اینڈ فگرز چلتے جا رہے ہوتے ہیں نیچے ٹکر کے اوپر. اور کس نے یہ بتایا کہ وہاں پہ ڈاکٹرز کتنے ڈپیوٹ ہو گئے تھے؟ 1 لاکھ ڈاکٹر چائنا نے ڈپیوٹ کیا تھا صرف ایک دوحان شہر کے اندر, پورے چائنا سے لے کے. یعنی کہ مریض کم ہے, ڈاکٹر زیادہ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کسی مریض کو یہ ریلائز نہیں ہونے دیا, یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تم اکیلے ہو. ہم تمہیں تڑپ کے مرنے نہیں دیں گے, ہم تمہیں بچائیں گے. اور میں آج آپ کو ایک اور باوثوق ذرائع سے کہتا ہوں, 300 ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہوئی ہے چائنا کے اندر. کرونا وائرس کے مریضوں کو بچاتے ہوئے وہ لڑتے ہوئے مرے. 300 ڈاکٹرز نے جام شہادت نوش کیا. ہمارے پاکستان میں بھی بہت سے ڈاکٹرز کو کرونا وائرس ہو رہا ہے, اس کے ساتھ کچھ ڈاکٹرز کی وفات بھی ہو چکی ہے, لیکن اس میں بھی حکومت کی تھوڑی سی نااہلی ہے. PPE کٹس پرووائڈ نہیں کی گئی, N95 ماسک نہیں پرووائڈ کیا گیا. میرا کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمیں اس امیون سسٹم کو مضبوط کیا جا سکتا ہے, ان کو ہمت دے کے, ایمان کی طاقت کو مضبوط کر کے ہم اس دشمن کے, اس ایول کے خلاف لڑ سکتے ہیں. آج سے میں اسے ایول کا نام دوں گا کیونکہ یہ ایک ایول ہے. ٹھیک ہے جی. سہیل صاحب, یہ جو 12,000 روپے کا ایک مہم چلی ہوئی ہے 12,000 لوگوں کو پہنچانے میں, تو کوئی طریقہ کار مجھے جہاں تک نظر ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو سماجی جو ان کا ڈسٹینس ہے وہ برقرار کسی جگہ پہ نہیں رکھا جا رہا. اچھے اقدامات ہیں, میں آپ کو اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں,
کہ آپ یہ پی ٹی حکومت نے ایک اپنی طرف سے اچھا حکمت عملی اپنائی ہے لوگوں کو مہیا کرنے کی، پیسے دینے کی، لیکن اس میں کیونکہ دیکھیں ایک بیماری ہے، اس سے لڑنا ابھی ہمارے بس میں نہیں ہے، میرے خیال میں نہیں لڑ سکتے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس اگر ڈاکٹر حضرات کو دیکھا جائے تو کٹس پراپر ان کو کوئی وے نہیں دیا جا رہا، ان کے جو اسائشات ہیں ان کو وہ وہاں پہ نہیں پرووائڈ کی جا رہی. لیکن اس لحاظ سے اگر خدا نخواستہ جو گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں لوگ، جن کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا، کہ اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں، تو ذات جب وہ لوگ آپس میں گتھم پھیل ہوں گے تو بیماری کا پھیلنے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر کیا اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لاہ عمل جو ہے یہ جلد از جلد لینا چاہیے؟ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ کسی ایک جگہ کو پریسیڈنٹ بنا کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب جگہ پہ ایسا ہوا. ملتان میں بالکل ایسے ہوا ہے، سینکڑوں سینٹرز بنے ہیں، کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہوا. بڑے اچھے انتظامات تھے جو ڈسٹینس کے حوالے سے وہ بھی رولز فالو کیے گئے ہیں. ایک تو پرابلم ہمارے ساتھ من حیث القوم یہ ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو زیادہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ چائنا نے 1000 بیڈ کا یا ایک ہاسپٹل وہاں پہ بنایا انہوں نے 10 دن میں، تو ہمارے ساری دنیا کے میڈیا پہ، ہمارے میڈیا نے بھی اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا اور بڑا اپریشیٹ بھی کیا، اور یہ اپریسیشن کے قابل بھی تھا یہ عمل. آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی بندے نے، جو پنجاب گورنمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی 9 دن کے اندر لاہور میں جو ہاسپٹل بنا کے ایکسپو سینٹر میں اس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اس پر بھی کبھی کسی نے کوئی اپریسیشن کی بات کی ہے کسی کو؟ اس پر کیا پنجاب گورنمنٹ، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ، عمران خان کی گورنمنٹ اور بزدار کا یہ اقدام جو ہے وہ ستائش کے قابل نہیں ہے؟ ایک سینٹر پہ ملتان میں یہ بدنظمی ہو گئی تو اس کو لے کر یہ شور کیا جا رہا ہے کہ یہ نظام ٹھیک نہیں تھا، یہ سسٹم ٹھیک نہیں تھا، جبکہ سینکڑوں جگہ پہ سینٹرز بنے ہیں. وہاں پر ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے وزیر انتظام تھے، ڈی سی او صاحبان نے، ڈپٹی کمشنرز نے، وہاں پر وہ سارے کا سارے انتظام و انصرام کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے انجام دیا. اور ملتان میں اگر انتظامیہ سے یہ کسی بھی وجہ سے یہ ہو گئی ہے تو میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ تعالی اس پہ پورا اس کو پروو کیا جائے گا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا. ایک انسانی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے ہماری یہ انسانی جان. اس کو وہ ایک جو خاتون وہاں پر اس سے ان کی ہلاکت ہوئی، وہ شہید ہوئیں، تو وہ اس کو بالکل جو بندہ اس کا ذمہ دار ہوا اس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر اس کو اس کی سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ایک پوائنٹ پہ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ ایک وومن کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس میں اگر جب تک ہم اس بیماری سے احتیاط نہیں کریں گے، کروائیں گے نہیں، چلیں ایک یوسی میں اگر ایک جان ہمارے لیے قیمتی آج کے دور میں چھوٹی چیز کو نہیں پوائنٹ آف ویو کرتا، میں بڑی چیز کی طرف. اگر میں سندھ حکومت کی بات کروں، کیونکہ میں ہر پروگرام میں یہ چیز کہتا ہوں کہ سندھ حکومت اس وقت ٹاپ پہ جا رہی ہے، ان کی اقدامات بہت بہتر کر رہی ہے، وہ اپنے ان نے وبا کے اوپر کنٹرول کر لیا ہے. لیکن پنجاب میں اقدامات یہ کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اگر وبا پہ دیکھیں، وبا پہ سہیل خان صاحب کے وبا کے اوپر اقدامات کرنے کے لیے ٹھیک ہے، ہر حکومت اپنی حکمت عملی اپنا رہی ہے، لیکن اگر میں بات کروں، میرا خان صاحب کہتے ہیں کہ پراپر لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، لیکن سندھ میں ہر آئے دن کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور پنجاب میں بھی جو ہے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ ایسی نہیں پا رہی. اگر ہم سندھ کو ہی دیکھ کے اپنے یہاں پہ عمل اپنا لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کیس بھی کم ہونا شروع ہو جائیں. بالکل. دیکھیں، ایک تو سندھ کا اور پنجاب کا یہ فرق ہے کہ سندھ میں کراچی، حیدرآباد اور اس طرح کے 2-4 شہروں کے علاوہ آبادی جو ہے وہ اتنی گنجان آباد نہیں ہے جتنی پنجاب میں ہے. ہمارے پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ ایک کارنر سے آپ شروع ہو جائیں اور پنجاب کے دوسرے کارنر تک جائیں تو روڈ پہ آبادی کے ساتھ آبادی جڑی ہوئی ہے. ایک وجہ تو یہ بھی ہے یہاں پر کہ یہاں اگر خدا نخواستہ جیسے WHO کی رپورٹ آ رہی ہے یا ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ نیکسٹ جو ہے ابھی یہاں پر اس فیز میں جو وہ خطرناک ہے، یہاں پر یہ وبا زیادہ پھیلے گی، تو خدا نخواستہ اللہ رحم کرے، یہاں پر پنجاب میں زیادہ خدشہ ہے گنجان آباد ہونے کی نسبت. گنجان آباد ہونے کی بدولت یہاں پر زیادہ خطرہ ہے. جو اقدامات سندھ میں کیے جا رہے ہیں ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. پنجاب میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر عوام کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہوا ہے. پنجاب میں بھی سارے اقدامات اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں اور ان میں تبدیلیاں بھی وقتاً فوقتاً لائی جا رہی ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ یہاں 9 دن میں 1000 بیڈ کا جو ہاسپٹل ہے وہ ایکٹیو کر دیا گیا ہے. یہ پنجاب کے اقدامات نہیں ہیں. پنجاب نے جو ہے دیکھیں آپ کتنے دنوں میں لوگوں کو یہ احساس پروگرام کے تحت
اربوں روپے کی امداد فراہم کی ہے. پنجاب کا یہ اقدام نہیں ہے کہ یہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ ٹائیگر فورس میں رجسٹرڈ کر لیے گئے ہیں اور وہ آئندہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں وہ ایک فرنٹ لائن کی جو ہے آرمی کے طور پر وہ کام کریں گی. اپریشیٹ کہ پاکستان میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے پنجاب میں اچھا اقدامات کیے ہیں, اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا بہت سمجھ کے یہ کام کرنا شروع کر دیں یہاں پہ تو کیا ہو, ہم اس پہ اوپر کنٹرول نہیں کر سکیں گے. بالکل بالکل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کہ ان فیوچر اپنی جگہ بہتر اقدامات کریں, لیکن میں صرف آپ سے ایک یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم سندھ کو دیکھ کے اپنا اقدامات شروع کر دیں تو بہتر. میں کہتا ہوں کہ سندھ نہیں, اچھا اقدام اور اچھا جو کام ہے وہ جہاں پر بھی ہو وہاں سے اس کو فالو کر کے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ جو ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کی عوام سے محبت کرنے والی, پاکستان سے محبت کرنے والی گورنمنٹ ہے. اس میں ایک شہری جو ہے پاکستان کا وہ کسی بھی دوسرے انفلوئنشل اور بڑے لوگ اور بڑے آدمیوں کی طرح ایک سمپل ایک عام جو شہری ہے وہ بھی ان سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی جو ہے وہ جو یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا ایک عام شہری بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ دوسرا کوئی شہری اہم ہے, اور اس کے لیے پورے اقدامات کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بات سے میں آپ عدنان صاحب آپ سے کچی آبادی میں کرونا وائرس کے کچھ کیس سامنے آیا, وہاں 130 سے بھی زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں, یعنی کہ وہ بیکورڈ ایریاز ہیں جن کے اندر کچی آبادی ہے, وہاں پہ لوگوں کو نہیں پتہ اس وبا سے لڑنے کا. خدا نخواستہ ہم کہتے ہیں کہ جو اچھے اقدامات ہوتے ہیں اس سے سیکھنا چاہیے. اگر یہ چیزیں اگر ہم اب وہاں پہ دیکھیں کچی آبادی ہیں جہاں پہ لوگوں کو نہیں پتہ کس طرح احتیاط کرنی ہے, اگر ہم پنجاب میں اس وقت وہ اقدامات کر لیں تو کیا ہم اس وبا سے اپنے جو معصوم لوگ ہیں ان کو بچا نہیں سکتے؟ تھوڑا اس کے اوپر رہنمائی فرمائیں. دیکھیں وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات تو جتنے بھی کرتے جائیں اتنا ہی بڑا اچھی بات ہے جی, بہتر سے بہتر کرتے جائیں. ہاسپٹلز بنانا بڑی اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ مریضوں کو بڑھنے ہی نہ دیا جائے کہ ہاسپٹلز کی ضرورت پڑے. ٹھیک ہے, ہمیں پریونشن کرنی چاہیے نہ کہ پریپریشن کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, احتیاط بہتر ہوتی ہے علاج سے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے جی. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو بچائیں اس وبا سے, لوگوں کو گھر بیٹھے ان کی بنیادی ضروریات دیں. ٹھیک ہے, لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کریں. ٹھیک ہے, وہ کسی بھی ادارے سے سیکھ رہے ہیں. دیکھیں پورا پاکستان ایک چاند ہے. ٹھیک ہے, قائد اعظم نے پاکستان پنجاب کے لیے, یہ سندھ کو بانٹنے کے لیے, یہ بلوچستان کو بانٹنے کے لیے نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے, میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے. قوم تو ہم بن چکے ہیں یار. ٹھیک ہے, اب اس قوم کو مل کے رہنے کی ضرورت ہے. بس ہمیں مل کے لڑنا ہے. ہمیں یہ تنقید نہیں کرنی کہ سندھ اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس کا اپریشیٹ نہیں کریں گے کیونکہ جی ہم تو پنجابی ہیں, ان پیپل پارٹی کی حکومت ہے, ہمارے یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. نہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو اچھا کام کرنا بھی چاہیے, اس کو سراہنا بھی چاہیے. جی سہیل صاحب, آپ اگر کوئی میسج جو اپنا کنوے کرنا چاہیں کسی. بالکل, میں یہی میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ جو امید ہے اس کو اپنے ہاتھ سے, امید کے دامن کو نہ چھوڑیں, امید قائم رکھیں. اور اللہ رب العزت سے, جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ رب العزت کے حضور سربسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کی, اپنے جو ہمارے جو اعمال ہیں ان کو درست کرنے کی اور اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کی بالکل ضرورت ہے. اور میں یہ بھی یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ میں پرسوں بیٹھا ہوا بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سارا واقعہ اور یہ سارا عمل دنیا کے ساتھ کیوں ہوا. میری سمجھ میں اس کی دو بڑی سالڈ سی ریزنز آئیں. ایک میرے سمجھ میں یہ بات آئی کہ کشمیر میں اتنے عرصے سے سارے لوگوں کو, مسلمانوں کو جو بند کیا ہوا ہے, اور ہم من حیث القوم امت مسلمہ بھی اور پوری کی پوری دنیا بھی اس پر علاوہ ازیں طفل تسلیوں کے کسی نے کچھ نہیں کیا, ہمارے سمیت کسی نے کچھ نہیں کیا, ہم بھی اس میں قصوروار ہیں. ایک وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے. اور دوسری وجہ جو میری سمجھ میں یہ آئی کہ ہم نے من حیث القوم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم نے اگر ہم گفتگو لمبی نہ ہو جائے تو ہم نے اسلام کا جو ہمارا جو تیسرے درجے کے ہم مومنین ہیں,
ہم اس پر بھی شاید فائز نہیں ہیں. ہم برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہم نے. اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور کشمیری بھائیوں کے لیے فلسطین میں، بوسنیا میں کہہ رہا ہوں کہ پوری مسلم دنیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہمیں عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. تب جا کر یہ سارے معاملات درست ہوں گے، تب جا کر ہم اللہ کے حضور بھی سرخ روح ہوں گے. اور ہمیں اس میسج کو جو ہے پوری دنیا کے سامنے پھیلانے کی، کنوے کرنے کی ضرورت ہے. اور جو صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، اور جو اس حوالے سے جن کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کو عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. ویسے عدنان صاحب، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو ہماری غریب عوام ہے، ان کو کیا میسج دیں کہ اس وبا سے کیسے بچ سکتے ہیں اور کیسے اپنی بے روزگاری کو وہ جو ہے بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا جی کہ ہمارے غربا کو یا ہمارے غریب لوگ جن کا ہر چینل کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے توکل کو مضبوط کرنا چاہیے. جہاں پہ اگر وہ 100 روپے کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں تو آج کل 50 روپے کے ساتھ گزارا کریں. دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا اسے قیامت والے دن اجر ملے گا. بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ ہماری یہ 60-70 سال کی زندگی کے بعد ہزاروں سال کی زندگی ہمارا انتظار میں بیٹھی ہے، جو ہمیں انعام کے تحفے کے طور پر ملے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس قوم کے اوپر وہ آزمائشیں ڈالے گا اس قوم کا وہ عذاب نرمی کے ساتھ لے گا. تو آپ کے اوپر آزمائش ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت جانیں اور اس آزمائش کے اوپر پورا اتریں، اس کے سامنے سربسجود ہو جائیں، اللہ سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح اس وبا کا خاتمہ کر دے گا، کیونکہ اس دشمن سے لڑنے کی طاقت ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم بے بس ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. جی بالکل، میں بھی آپ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہماری عوام ہے وہ اپنے گھروں میں رہے اور اپنے جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کو فالو کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے بچا کے رکھے. اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ ہر جگہ پہ ہمیں نہیں ضرورت پڑتی کہ ہمیں کوئی آ کے سکھائے یا ہمیں بتائے. میں عوام سے یہ اپیل کروں گا اپنے گھروں میں رہیں تاکہ اس بیماری سے بچ سکیں ہم. اللہ حافظ.